وزارت پیٹرولیم نیچرل ریسورس کے 7 ملازمین کی برطرفی کا معاملہ ہے۔ برطرف ملازمین بحالی درخواستیں آئینی بینچز کو بھیج دی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ وکیل درخواست گزار وسیم سجاد نے کہا پرسکون زندگی ہر شہری کا آئینی حق ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ اس کیس میں آئینی سوال ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں کہا گیا کہ آئینی کیسز آئینی بینچز سنیں گے۔ اس سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ کہا گیا کہ پرسکون زندگی ہر شہری کا آئینی حق ہے۔ وکیل درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا اس کیس میں آئینی سوال ہے، آئینی کیسز آئینی بینچز سنیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے اس کیس میں سماعت کے دوران ایسا کہا گیا ہے 7 ملازمین کی برطرفی کا یہ معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ نے برطرف ملازمین بحالی درخواستیں آئینی بینچز کو بھیج دی ہیں اور درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا کہ پرسکون زندگی ہر شہری کا حق ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اس کیس میں آئینی سوال ہے، آئینی کیسز آئینی بینچز میں جائیں گے۔ وزارت پیٹرولیم نیچرل ریسورس کے 7 ملازمین کی برطرفی کا یہ معاملہ ہے اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہ درخواستیں آئینی بینچز کو بھیج دی گئی ہیں۔ اور ادھر وزارت قانون و انصاف نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے بطور چیف جسٹس آف پاکستان تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی 26 اکتوبر سے 3 سال کے لیے کی گئی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کے جج جسٹس یحییٰ آفریدی کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی کر دی تھی۔ گزشتہ رات پارلیمانی کمیٹی نے یحییٰ آفریدی کے بطور چیف جسٹس آف پاکستان منظوری دی تھی، جس کے بعد وزارت قانون نے وزیر اعظم کو سمری ارسال کی۔ وزیر اعظم کی سفارش پر صدر نے تعیناتی کر دی ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے بطور چیف جسٹس نامزدگی کو پاکستان کی مختلف بار کونسلز نے خوش آئند قرار دیا ہے۔ سندھ، لاہور، خیبر پختونخوا، بہاولپور اور اسلام آباد بار کونسلز نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے بطور چیف جسٹس آف پاکستان نامزدگی کا خیر مقدم کیا ہے۔ بار کونسلز نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس نامزد ہونے پر مبارکباد دی اور اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے جیل ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس، عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کیس کی سماعت کی ہے۔ سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس سے متعلق مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ ABN نیوز سے ابراہیم عباسی سے۔ جی ابراہیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کی جو ہے وہ ذاتی جو ہے معالج ہیں شوکت خانم اسپتال کے معالجین کو ان کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل تک رسائی نہ دینے کے خلاف جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر دوسری درخواست جو دائر کی گئی تھی فیصل چودھری کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی۔ آج عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ملاقات کرنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں تھی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کی ہے۔ سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ اس عدالت میں کیس میں پیش ہوئے۔ لوکل کمیشن سے رابطہ ہوا تھا جس میں سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے جو ہے ریمارک دیے ہے کہ میں جو ہے وہ لوکل کمیشن صاحب کا رابطہ ہوا تھا یا نہیں، جس کے اوپر بتایا گیا فیصل فرید کی جانب سے جی بالکل ہمارا کمیشن کے ساتھ رابطہ ہوا تھا۔ رپورٹ بھی جو ہے ہمارے پاس آئی تھی جس میں بتایا گیا ہے کہ کمیشن بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ مسائل کو جو ہے وہ حل کیا جائے، جس کے اوپر عدالت نے یہ کہا ہے کہ اگر جو ہے وہ الگ سے درخواست دائر کریں تو عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو جو ہے ہم نوٹس جو ہے وہ جاری کرتے ہیں، نمائندہ جو ہے وہ مقرر کیا جائے۔ اڈیالہ جیل کے متعلق جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے اور بتائیں گے کہ عدالت کے حکم کے باوجود جو ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جو ہے وہ ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دے رہے۔ جی بہت شکریہ ابراہیم عباسی، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف غیر قانونی اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس، مقامی عدالت نے SSP آپریشن اسلام آباد کو وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کرانے کے آرڈر جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے ضامن کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھتے ہوئے کیس کی سماعت 26 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ مزید جانیں گے جمشید قادر سے۔ جی جمشید، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ KPK کے خلاف اسلام آباد میں جو مقدمہ درج کیا گیا تھا اور فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن علی امین گنڈا پور مسلسل پچھلے 2-3 ماہ سے عدالت سے جو مسلسل عدم حاضری کے باعث ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے اور ضمانت منسوخ کی گئی تھی۔ ایک اسلام آباد کے مقامی شہری کی جانب سے شخصی ضمانت پر ضمانت دوبارہ بحال کی گئی، لیکن نہ اس کے بعد وہ شہری واپس آئے اور نہ ہی علی امین گنڈا پور عدالت پیش ہوئے۔ آج علی امین گنڈا پور کے خلاف کیس کی سماعت مبشر حسن چشتی نے کی ہے اور مبشر حسن چشتی نے یہ احکامات جاری کیے کہ SSP آپریشن جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کروائیں اور علی امین کو
گرفتار کر کے عدالت پیش کیا جائے۔ اس سے قبل وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے پولیس کی جانب سے، نہ ہی ان وارنٹس پر عمل درآمد کیا گیا اور نہ ہی اس حوالے سے عدالت میں واپس رپورٹ جمع کروائی گئی۔ آج پولیس کی جانب سے کوئی بھی نمائندہ عدالت پیش نہیں ہوا، جبکہ علی امین گنڈاپور کی جانب سے ان کے وکیل ظہور الحسن جو ہیں وہ عدالت پیش ہوئے۔ عدالت نے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کروانے کی ہدایات کے ساتھ ساتھ جو ضامن تھے انہیں بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ جمشید قادر، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کا شوکت خانم اسپتال کے معالجین سے معائنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسٹیٹ کونسل نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے رپورٹ جمع کرا دی۔ عدالت نے جیل حکام اور اسٹیٹ کونسل کا جواب غیر تسلی بخش قرار دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے، آپ لوگوں کا رویہ قابل تعریف نہیں ہے۔ مزید بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل حکام اور اسٹیٹ کونسل کا جواب غیر تسلی بخش قرار دیا ہے۔ نورین نیازی کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی درخواست۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جیل میں کسی کو تو ملنے دیا جائے، فیملی کو، ڈاکٹرز کو یا وکلاء کو۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ کراچی میں 1000 سے زائد اساتذہ ڈیوٹی سے غیر حاضر ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی نے سیکرٹری تعلیم کو رپورٹ پیش کر دی ہے۔ جاری خط کے مطابق سیکرٹری تعلیم سے تمام ڈی اوز تعلیم کو غیر حاضر اساتذہ کی تنخواہیں روکنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ مزید بات کریں گے نمائندہ اے بی این نیوز آبدہ خان سے۔ جی آبدہ خان، بتائیے گا رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا؟ جی بالکل، جہاں پر سندھ اور کراچی کے اسکولوں کی حالت زار پر سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، وہیں پر ایک اور انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ کراچی میں 1000 سے زائد اساتذہ جو ہیں وہ ڈیوٹی سے غیر حاضر پائے گئے ہیں۔ اسکروٹنی کمیٹی نے سیکرٹری تعلیم کو رپورٹ بھی پیش کر دی ہے اور سیکرٹری تعلیم نے تمام ڈی اوز تعلیم کو غیر حاضر اساتذہ کی تنخواہیں روکنے کا حکم دیا ہے اور خط بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ارسال کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کراچی کے سرکاری اسکولوں سے 48 جو اساتذہ ہیں وہ غیر حاضر پائے گئے ہیں۔ اسی طرح ڈی جی اسکروٹنی کمیٹی نے سیکرٹری تعلیم کو رپورٹ پیش کر دی اور سیکرٹری تعلیم نے تمام ڈی اوز تعلیم کو غیر حاضر اساتذہ کی تنخواہیں روکنے کا بھی حکم جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بتائیں کہ کئی اساتذہ جو ہیں وہ چھٹیوں پر بیرون ملک بھی چلے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ عبدہ خان، اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھی۔ نگران دور میں خیبر پختونخوا کے تدریسی اسپتالوں کے لیے مقرر بورڈز کے 40 ممبران کو نوکری سے ہٹا دیا گیا۔ نگران دور کے ممبران کا اپنے عہدے کا چارج چھوڑنے سے انکار۔ صوبائی پالیسی بورڈ نے تمام ایم ٹی آئی اسپتالوں کے لیے مقرر کردہ بورڈ آف گورنرز کے 40 سے زائد ممبران اور چیئرپرسن کو فوری طور پر عہدوں سے ہٹا دیا ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے، لیکن یہاں پر آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور مزید تفصیلات جانیں گے محمد فیاض سے۔ جی فیاض، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پشاور ایم ٹی آئی سمیت جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف سرکاری اسپتالوں کے جو ایم ٹی آئی اسپتال ہے ان کے بورڈ آف گورنرز کے ممبران کو فارغ کر دیا گیا ہے، کیونکہ بورڈ آف گورنر کے ممبران جو ہے نگران حکومت میں تعینات کیے گئے تھے، جس کے بعد موجودہ حکومت نے جو ہے مزید ممبران کو دیا اور سابقہ ممبران تھے ان کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں ممبران نے عدالت سے رجوع کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں عدالت نے بھی محکمہ صحت کے حق میں فیصلہ دیا اور تمام ممبران کو فارغ کرنے کی ہدایت کر دی۔ اس سلسلے میں پالیسی بورڈ نے جو ہے تمام 40 ممبران جو ہے ان کو فارغ کر دیا۔ یہ ممبران ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل، لیڈ ریڈنگ ہسپتال، خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل، حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس سمیت جتنے بھی ایم ٹی آئی ہسپتال تھے اس میں تعینات کیے گئے تھے اور جنہیں جو ہے فارغ کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ محمد فیاض، اس سے متعلق آگاہ کر رہے تھے۔ بانی پی ٹی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کا معاملہ ہے۔ کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل 1 شاہ رخ ارجمند نے کی ہے۔ بانی پی ٹی اور بشرا بی بی کے خلاف فرد جرم کی کارروائی ایک مرتبہ پھر مؤخر ہو گئی ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 26 اکتوبر تک ملتوی کی ہے۔ پاکستان اور چین کا $6.8 ارب کا ML1 معاہدہ یکمشت نہ کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق اب ریلوے لائن 1 کے لیے فیز 1 اور فیز 2 دونوں کے الگ الگ معاہدے ہوں گے۔ فیز 1 کے تحت $3.2 ارب کا نیا معاہدہ آئندہ ماہ طے پائے جانے کا امکان ہے۔ سیکنڈ فیز کے لیے معاہدے سے قبل فیزیبلٹی اسٹڈی فرسٹ فیز مکمل ہونے کے بعد ہوگی۔ مزید بات کریں گے شاہد اجمل سے۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان اور چین نے $6.8 ارب کا ML1 معاہدہ یکمشت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ اب ریلوے لائن ML1 کے لیے فیز 1 اور فیز 2 دونوں کے الگ الگ معاہدے ہوں گے۔ فیز 1 کے تحت $3.2 ارب کا نیا معاہدہ آئندہ ماہ طے پانے کا امکان ہے، جبکہ
سیکنڈ فیز کے لیے معاہدے سے قبل فیزیبلٹی اسٹڈی فرسٹ فیز مکمل ہونے کے بعد ہوگی۔ پہلے فیز میں کراچی سے حیدرآباد اور حیدرآباد سے ملتان ریلوے لائن کی تعمیر ہوگی، اور ML1 کے سیکنڈ فیز میں ملتان سے پشاور ریلوے لائن کی تعمیر کی جائے گی۔ رواں ماہ چائنیز حکام کے ساتھ معاہدے کے لیے فائنانسنگ ٹرم اینڈ کنڈیشنز کو فائنل کیا جائے گا، اور فیز 1 کے 2 پیکج ہوں گے۔ پیکج 1 کے تحت کراچی سے حیدرآباد ریلوے لائن تعمیر کی جائے گی، اور فیز 1 کے پیکج 2 کے تحت حیدرآباد سے ملتان ریلوے لائن مکمل ہوگی۔ فرسٹ فیز مکمل ہونے کے بعد سیکنڈ فیز کی تعمیر سے قبل فیزیبلٹی اسٹڈی کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ شاہد اجمل اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ JUI خیبر پختونخوا نے صوبائی مجلس شورا کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ صوبائی مجلس عاملہ کا اجلاس 25 اور نومنتخب مجلس شورا کا اجلاس 26 اکتوبر کو پشاور میں طلب کر لیا گیا ہے۔ صوبائی ترجمان JUI صوبائی امیر مولانا عطاء الرحمان اور صوبائی جنرل سیکرٹری مولانا عطاء الحق دروش نے باہمی مشاورت سے صوبائی مجلس شورا کے ناموں کی منظوری دے دی ہے۔ مزید بات کریں گے بیورو چیف پشاور فرید اللہ خان سے۔ جی فرید اللہ، بتائیے گا صوبائی مجلس شورا میں کون کون شامل ہے؟ جی، یہ مرکزی امیر اور پھر جنرل سیکرٹری کے انتخاب کے بعد صوبائی الیکشن ہوئی ہے، اور صوبائی الیکشن میں جو صوبائی امیر ہے اور جنرل سیکرٹری ہے انہوں نے باہمی مشاورت سے مختلف جو امراء ہے مجلس عمومی کے جو ارکان ہیں ان کی نامزدگی کی ہے، اور ان کا اجلاس 25 اور 26 کو پشاور میں طلب کر لیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں جو بلدیاتی ضمنی انتخابات ہوئی ہیں اس کے حوالے سے اور تنظیمی امور کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی، اور آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ بہت شکریہ فرید اللہ خان، بیورو چیف پشاور اس سے متعلق آگاہ کر رہے تھے۔ پشاور ہائی کورٹ میں خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کے ابتر صورتحال سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ سماعت چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم خان اور جسٹس وقار احمد نے کی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں پیش۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ پیش آتا ہے، اب کیا کریں، ہم بندوقیں اٹھائیں کیا؟ حکومت کو ججز کی سیکیورٹی کا معاملہ سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ مزید بات کریں گے نمائندہ ABN نیوز محمد طیب سے۔ جی طیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے خیبر پختونخوا میں جو موجودہ سیکورٹی کی صورتحال ہے اس حوالے سے دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران جو ہے عدالت کو بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی کی صورتحال جو ہے وہ ابتر ہے، اور خاص کر جو جنوبی اضلاع ہے وہاں پر جو ہے آئے روز حملے ہو رہے ہیں، جوڈیشل افسران پر بھی حملے ہو رہے ہیں اور کمپلیکس پر بھی حملے ہو رہے ہیں، جس سے جو ہے خیبر پختونخوا کے عوام میں اور خصوصاً وکلاء برادری اور سائلین میں جو ہے مایوسی پھیل گئی ہے، جس پر جو ہے چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل کو جو ہے وہ طلب کیا تھا، اور ایڈوکیٹ جنرل جو ہے عدالت نے بتایا کہ ہم نے اس حوالے سے جو ہے تفصیلی جواب جمع کرنا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے IG سے بات کی، اور IG نے ہم سے جو ہے 2 دن کی وقت مانگی ہے، اور وہ IG کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں جو ہے جواب جمع کریں گے، لہٰذا ہمیں مہلت دی جائے تاکہ ہم اس میں پراپر جواب جمع کریں۔ اس دوران جو ہے چیف جسٹس نے وفاقی حکومت کے نمائندے کو بھی کہا کہ سیکورٹی کے حوالے سے آپ کا بھی حق بنتا ہے، اور آپ کا بھی یہ کام ہے کہ آپ جو ہے نا صوبے کی سیکورٹی کو دیکھیں، لہٰذا آپ بھی جواب جمع کریں۔ عدالت نے جو ہے مزید سماعت 30 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے، اور تک مزید سماعت ملتوی کی ہے۔ محمد طیب پشاور سے بتا رہے تھے، بہت شکریہ۔ پشاور ہائی کورٹ میں سابق ڈپٹی اسپیکر محمود جان، تیمور سلیم جھگڑا اور اشتیاق ارمڑ کی اینٹی کرپشن FIR منسوخی کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے اینٹی کرپشن کو 15 دن میں مقدمے کے چالان عدالت میں جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم نے کہا کہ آپ کی حکومت ہے اور تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، ہٹا دیں۔ 8 ماہ ہو گئے ہیں، اینٹی کرپشن نے چالان جمع نہیں کیا۔ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ 15 دن میں چالان جمع کریں اور درخواست گزار مقدمے کی منسوخی کے لیے متعلقہ عدالت سے رجوع کریں۔ اسلام آباد میں ڈینگی کیسز میں مسلسل اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 67 ڈینگی کے مریض رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2572 ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ ABN نیوز ندیم چودھری سے۔ جی ندیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 67 ڈینگی کے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2572 ہو چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں ڈینگی نے 46 افراد کو متاثر کیا، اور DHO کے مطابق دیہی علاقوں میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1620 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہری علاقوں میں 21 افراد کو ڈینگی نے نشانہ بنایا۔ شہری علاقوں میں ڈینگی سے متاثرہ ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 952 تک پہنچ چکی ہے۔ جی بہت شکریہ ندیم چودھری، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔
وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر تجارت جام کمال اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ملاقات کی اور تینوں رہنماؤں کی باہمی دلچسپی کے امور، ملکی معاشی، معاشرتی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ معاشی اشارے ملکی معیشت کی مضبوطی کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ برآمدات پر مبنی پیداوار پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ملک میں تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کرنے سے ہی ملک ترقی کرے گا۔ سیلاب سے ریکوری کے لیے گھروں کی تعمیر اور زراعت پر توجہ مرکوز ہے۔ وفاقی وزیر تجارت نے کہا کہ ہمیں اپنی برآمدات بڑھانی ہوں گی تاکہ معیشت ترقی کرے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ تمام اختلاف بھلا کر متحد ہوں۔ اتفاق اور استحکام ہی ملکوں کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ارکان پنجاب اسمبلی صفدر حسین ساہی اور محمد زبیر خان نے ملاقات کی اور ڈیولپمنٹ، عوامی مسائل، سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ارکان پنجاب اسمبلی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے عوامی فلاحی ویژن کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اس موقع پر کہا کہ عوام کی خدمت ہی ہماری اولین ترجیح ہے اور مسلم لیگ نون کا منشور بھی۔ مختصر مدت میں پنجاب کو حقیقی معنوں میں ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ صفدر حسین ساہی نے کہا کہ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام سے ہزاروں خاندانوں کو اپنی چھت میسر آئے گی۔ محمد زبیر خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف ہر وقت عوامی خدمت میں سرگرم نظر آتی ہیں۔